اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی سب کا خالق و مالک ہے اور وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ ہمارا آج کا عمل ہے سورۃ فاتحہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، سورۃ فاتحہ کا عمل کیسے کرنا ہے، اس کا چلہ کیسے کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کن کن کاموں میں مدد دیتی ہے، کس کس بیماری کے لیے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی شان کیا ہے، سورۃ فاتحہ کی عظمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سورۃ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کہ شروع کرنے والی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس لیے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، شروع کرنے والی۔ اس کا نام ام الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ اس کا نام سورۃ الحمد، سورۃ صلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھ کر جہاں درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی لا علاج مرض ہو تو فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار یا 40 بار سورۃ فاتحہ بما بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے چند روز تک پیے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر مشک و زعفران سے لکھ کر 40 دن تک پیتا رہے تو انشاءاللہ وہ بھی صحت یاب ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر زہر سے شفا ہے اور اس کا نام سورۃ ارقیہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سام کے کاٹے ہوئے شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے والی صورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد۔ اس صورت کی بنیاد یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ ہے، اس لیے یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام اس سورت کو سورۃ شفا کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام سورۃ دعا بھی ہے۔ سورۃ دعا جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ سورۃ فاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ دعا کرتا ہے اے مالک میری رہنمائی کر اور خدا تعالیٰ اس کے لیے پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ پورا قرآن ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اور مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اوپر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر وہاں ایک
فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیں، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ایک ایک حرف ان کا پر نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص پر سحر یا جادو ہے تو وہ 40 بار بابا بسم اللہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے 5 بار اور پانی پر دم کر کے چند روز پلائے تو انشاءاللہ اس پر سے جادو اور سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پر سحر یا جادو کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو تو وہ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے اور یہ عمل چند روز کرے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے عمل کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا استخارہ بتاؤں گا کہ سورۃ فاتحہ سے استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے استخارے کی نیت کرنی ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ نفل آپ نے کچھ اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھ کر پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے، اور جب آپ سورۃ فاتحہ کی اس آیت پر آئیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے اس آیت کو تو آپ نیچے بیٹھ جائیں اور اس کو ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس دوران اگر آپ کو کوئی چیز دائیں یا بائیں گھماتی ہے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ کو رائٹ سائڈ مطلب دائیں جانب گھمایا جاتا ہے تو آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام آپ کے لیے صحیح ہے۔ اگر آپ کو بائیں جانب گھمایا جاتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ گھمایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ کام صحیح نہیں ہے، آپ اسے نہ کریں۔ پھر آپ نے جب یہ پورا کر لینا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے پوری، تب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کوئی بھی سورت تلاوت کرنی ہے اور 2 نفل پورے کرنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پہلے دن اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی یا کوئی اشارہ نہیں ملتا تو یہ عمل آپ 3 دن کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ اس کی زکوٰۃ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 40 دن تک پرہیز جلالی جمالی عشاء کے بعد عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنا ہے 9 چندی جمعرات سے، اور اس کو آپ نے 786 بار پڑھنا ہے 40 دن تک، تو آپ کا چلہ پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو 41 بار، 101 بار، 313 بار یا 513 بار بھی 40 دن تک پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ روزانہ 11 بار اپنے ورد میں رکھیں تاکہ آپ کا عمل جاری رہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں۔
اجازت لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیارے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔